اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، دیکھیے آج کا ویڈیو جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کو جو شروع سے آخر تک سنے گا جو حضرات، ان کو سب سے نقد انعام انشاءاللہ اسی دنیا میں ملے گا، باقی آخرت میں تو اجر عظیم ملے گا۔ اس لیے شروع میں ہی میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے آج کے ویڈیو کا تھمبنیل اگر دیکھیں تو دہنے ہاتھ پہ اللہ کا نام ہے، دہنے ہاتھ پہ اللہ کا نام ہے اور اوپر ریڈ کلر سے لکھا ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں دہنے ہاتھ پہ اللہ کا نام ہے اور بیک گراؤنڈ میں کلمہ ہے۔ دیکھیے سفید جھنڈے کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دہنے ہاتھ پہ اللہ کا نام ہے، اور اوپر میں نے لکھا ہے ہوشیار آدمی سوالیہ نشان، بیچ میں لکھا ہے ہندی میں ہوشیار آدمی پرشن واچک چنھ، اور نیچے انگلش میں وائٹ سے لکھا ہے اسمارٹ مین کویشچن مارک۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، شروع میں بتا دوں کہ آج کا یہ ویڈیو کا تھمبنیل اور پمفلیٹ یا ہیڈ لائن ہی بتاتا ہے کہ ہوشیار آدمی کون ہے، اسمارٹ مین کسے کہتے ہیں، اسمارٹ مین کسے کہا جائے گا۔ اس لیے ویڈیو بڑی ہے، آپ حضرات اپنے ساری ضرورت سے فارغ ہو کے اطمینان سے دنیا اور آخرت جس کو فکر ہو اپنے دنیا کے لیے، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی اگر چاہیے تو اطمینان سے کان میں ایئر فون لگا کے تھوڑا ٹائم نکال کے اپنے لیے، اپنی غرض سے، اپنی کڑھن سے، اپنی محبت سے، اپنی غرض سے اپنے لیے اگر آپ سنیں گے تو سب سے پہلا فائدہ ہوگا دنیا میں نقد انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ یہاں آپ کو ہم کو فائدہ دیں گے، اور مرنے کے بعد تو سوچ ہی نہیں سکتے، اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ یہ ہوا یہ پمفلیٹ کے بارے میں جو میں آگے تمہید میں تھوڑا بول دیا۔ اور دیکھیے کچھ دن بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس لیے دیکھیے ہمارے چینل کا نام ہے اپنا بھارت، تو ہمارے اس چینل کا نام ہے اپنا بھارت۔ تو اپنا بھارت کی طرف سے وشیش ٹو ایوری ون، سارے لوگوں کو ہم رمضان کی ایڈوانس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اپنا بھارت ہمارا چینل، اپنا بھارت، اور میں محمود احمد خان، ڈاکٹر محمود احمد خان، اپنا بھارت، میں محمود احمد خان آپ سبھی لوگوں کو رمضان کا ایڈوانس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رمضان مبارک اپنا بھارت کی طرف سے۔ آج کا تھمبنیل ہو گیا ہوشیار آدمی کون، ہوشیار آدمی کون، اسمارٹ مین کون، کویشچن مارک، اور میں نے رمضان کی مبارکباد آپ کو پیش کر دی۔ اس کے بعد میرا لائیو ریکارڈنگ آ رہا ہے جو میں نے زبردست ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، آپ حضرات سنیں، میرا لائیو ریکارڈنگ ہے، اس کے بعد تھوڑا سا ملاؤں گا لیکن وقت لگے گا، پورا سنیے، شروع سے آخر تک سنیں گے تبھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پورے دنیا کے لوگوں، یہ ویڈیو بھی عمومی طور سے جنرل اعتبار سے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، اور خصوصی ایمان والوں کے لیے تو رہتا ہی ہے ہمارا ویڈیو انشاءاللہ الحمدللہ۔ عمومی طور سے جنرل اعتبار سے پوری دنیا کے لوگ، چاہے ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے، سب کے لیے یہ ویڈیو آج کا بہت اہم ہے، اور خصوصی طور سے ایمان والے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، جو نبی کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے فرمان پہ یقین رکھتے ہیں، جنت و جہنم پہ یقین رکھتے ہیں، روز جزا پہ یقین رکھتے ہیں، دور آخرت اور روز آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اہم ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میرے بھائی میرے دوستو، جیسا کہ آگے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے جا رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ ٹاپ 5 جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا بھر کی حدیثیں ہیں، کئی ہزار لاکھوں حدیثیں ہیں، جن میں سے مجھ جیسے حقیر، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، مجھ جیسے چھوٹے سے آدمی، چھوٹی سی عقل، چھوٹی سی منہ، چھوٹی سی بات، تو ہم نے کہا تھا 5 یا 10 پکڑ لیے، ٹاپ 10 حدیثیں جو ہیں جس میں میرا اپنا ذاتی ایمان ہے کہ میں کس کے اس کے اوپر عقیدہ رکھتا ہوں، ان میں سے ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ ایک آگے گیا 4 گروپ، یعنی 4 سموہ، 2 1 نمبر 2 نمبر والے
عمل اور نیت اچھی ہونے کے بنا پہ جنتی ہیں، اور تیسرے اور چوتھے والے عمل اور نیت خراب ہونے والی وجہ سے جنتی ہیں۔ تو 4 گروپ والا ایک ویڈیو گیا، وہ حدیث بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی، زبردست میں فالو کرتا ہوں الحمدللہ۔ پھر ایک دوسری خوش نصیب لوگ، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور وہ بھی گیا، آپ لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد میں ایک ویڈیو جائے گا بد نصیب لوگ، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم بہترین اور معروف حدیث ہے، جس کا میں نے مفہوم کیا ہے، یعنی صرف مفہوم بیان کیا ہے۔ اور آج کا ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہوشیار لوگ، ہوشیار آدمی۔ آج کے ویڈیو کا آگے اپنے ٹائٹل، آج کے ویڈیو کا تھمبنیل، ٹائٹل، ہیڈ لائن جو کہیں وہ آپ نے دیکھا، ہوشیار آدمی۔ یہ بھی میرے دل، میرے ایمان کے نزدیک بہت زبردست، اللہ رب العزت نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے میرے دل کے اندر یہ بات اتار دی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اور بھی استقامت کے توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائی، میرے دوستو، آج بھی میں سوچ رہا ہوں کہ خوب لمبی ویڈیو بنائی جائے اور لمبی گفتگو کی جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے دنیا کے مسلمان اور امت مسلمان آج میرے حساب سے اس جمرے میں 90% کور ہوں گے، کم سے کم مجھے ایسا لگتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ میں تو فی الحال اپنے آپ کو ایسا گنتا ہوں اسی جمرے سے۔ اور یہ ہے جو لوگ قرآن پڑھے ہیں، حدیث پڑھے ہیں، بہت لمبی علم رکھتے ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یقیناً اسلام کا جو ہم لوگ انگلش میں بولتے ہیں کنسیپٹ، انگلش میں کہتے ہیں کنسیپٹ یا فلسفی، اسلام کی جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے، جس کو ایک لائن میں اگر ڈیفائن کرے، جیسے ہم لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جیسے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اسے ایک لائن میں اگر ڈیفائن کریں تو اللہ رب العزت کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ دکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ دکھتا، آنکھوں سے دکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر سے سمجھیے، دکھے گی موت، اور موت کی شکل میں اللہ رب العزت حیات نکال سکتے ہیں، اور دکھے گی حیات، حیات کی شکل میں موت دکھا سکتے ہیں، یعنی نکال دیں گے۔ پھر تیسری مثال لیجئے، عزت کی شکل میں ضلالت ہوتی ہے، اور ضلالت کی شکل میں عزت ہوتی ہے۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں، بڑی مثالیں ہیں۔ بہرحال آج کے ویڈیو کا ٹائٹل، تھمبنیل آپ نے دیکھا، ہوشیار آدمی۔ یہ ہے غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے بیان کیا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ بہت تیرے کئی واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بتایا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا معاملہ الگ ہے، بڑا معاملہ ہے، سب سے زیادہ جہنمی بنی اسرائیل کے امتی رہیں گے، سب سے زیادہ جہنمی جائیں گے بنی اسرائیل سے، اور اللہ نے بڑی نعمتیں کی تھی لیکن پھر بھی ناشکرے لوگ تھے۔ آج یہودی انہی میں سے ہے، جو یہودی ہیں آج دنیا میں خلفسار مچا رکھا ہے، وہ بنی اسرائیل کے ہی قوم سے ہیں، لہذا وہ دوسری ٹاپک بن جائے گی۔ اور سب سے زیادہ جنتی الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ھذا من فضل ربی، سب سے زیادہ جنتی اس امت محمدیہ میں سے جائیں گے، جس امت میں ہم پیدا ہیں الحمدللہ۔ تو یہ واقعہ، ایک بڑی واقعہ بیان کیا ہے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے منہ سے بیان کیا ہے۔ غالباً یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ واقعہ سنیے، واقعہ اس طرح سے ہے، تھوڑا غور سے سنیے گا، لمبا واقعہ ہے لیکن بہت نفع دے گا، بہت نفع دے گا میرے بھائی۔ سب سے اصل نفع تو دنیا میں ہی ملے گا انشاءاللہ، آخرت والا تو بات بول جائیے تھوڑی دیر کے لیے، پردے میں ہے آخرت کا نفع، لیکن دنیا کا ہی نفع زبردست ملے گا انشاءاللہ۔ میرا خود کا پریکٹیکل آزمایا ہوا چیز ہے یہ، میری ذات سے میں نے کہا میرے دل کے اندر گہرائی سے اترا ہوا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ جو آگے ویڈیو گیا، کیا نام ہے،
4 ग्रुप वाला और खुश नसीब बद नसीब लोग, उसके बाद ये चौथा शायद गालबन ये चौथा वीडियो है उसी सीरीज़ में कि वो हदीस के मफ़हूम का बयान है जो हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से बयान किया है। वाक़या बनी इसराइल के ज़माने का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हम और आप जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते थे अल्लाह से बात करने, तो जाया करते थे। उन्हीं के कस्बे में, उन्हीं के कस्बे से इर्द गिर्द कहीं का एक इंसान ने सुना कि मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी हैं अल्लाह के और अल्लाह से बातें करने जाते हैं। और वो जो आदमी था उन्हीं के कस्बे का या कस्बे के इर्द गिर्द का, वो बड़ा गरीब था, बड़ा गरीब था, इतना गरीब था कि मेहनत मजदूरी करे तो 3-4 दिन के बाद एक बार एक वक्त की खाना मिले, 4 वक्त खाना नहीं, 2-4 दिन फाका करना पड़े। बड़े मुश्किल से ज़िंदगी गुजर रही थी, बड़े मुश्किल से गुजर रही थी ज़िंदगी। तो वो जब सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और कोहे तूर पे जाके अल्लाह से बातें कराते हैं, तो दौड़ा दौड़ा मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और सलाम दुआ करके कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं और रसूल हैं और अल्लाह से बातें करते हैं, तो मैं एक बड़ा दुखी आदमी हूँ, मेरा एक दुखड़ा सुना दीजिए अल्लाह ताला से। तो उन्होंने बताया, पूरी वाक़या उसने बताया कि मैं बहुत गरीब हूँ, कहीं मैं कोई चोरी बदमाशी नहीं करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, लेकिन बहुत तकलीफ़ है, बहुत एक दिन खाने को मिलता है, काम ही नहीं मिलता, मजदूर, बहुत तकलीफ़ है, बहुत गरीबी से गुजर रहा है, बड़ा तकलीफ़ में हूँ। अल्लाह से जाके मेरा नाम और वल्दियत सब बता दिया है, जाके अल्लाह से आप बात करके आइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दिन के बाद जब कोहे तूर पे गए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास, तो वहाँ पे उन्होंने अल्लाह के सामने ये बात रखी कि अल्लाह ताला एक बंदा है, आप तो जानते हैं, आपसे क्या पोशीदा है, सब चीज़ आया है आपके सामने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि भाई उस बंदे की रोज़ी थोड़ी है और जीना ज़्यादा है, उसको जीना बहुत ज़्यादा है। ऐसे मिसाल ले लीजिए कि 100 साल 200 साल जिया, उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा लोग जीते थे, तो जीना उसको 100 200 500 साल की उम्र है, जीना है, और रोज़ी कम है इसलिए थोड़ा थोड़ा मिलेगा। एक दिन खाएगा, 3 दिन फाका रहेगा, 3 दिन, चौथे दिन खाएगा, फिर 4 दिन फाका रहेगा। ऐसे जैसे गुजर बसर गरीबी में हो रहा है ऐसे ही होगा, लेकिन वो जिएगा बहुत लंबा, उम्र लंबी है और उसकी रोज़ी कम है। अल्लाह ताला ने बताया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। मूसा अलैहिस्सलाम आए और उसके बाद वो आदमी आया दोबारा मिलने और पूछा, तो ये कहा, तो वो रोने लग गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक काम कीजिए, और अब जब भी 2-4 दिन में आप जाएंगे कोहे तूर पे, अल्लाह ताला से कह दीजिए कि मैं लंबा नहीं जीना चाहता हूँ, मैं 500 साल 200 साल नहीं जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं दोनों टाइम भरपेट खाना खाना चाहता हूँ, सुकून से रहना चाहता हूँ, चाहे जल्दी मेरा रोज़ी ख़त्म हो जाए, मेरी रोज़ी एक साथ दे दी जाए। अल्लाह से रिक्वेस्ट कर दीजिए कि जितनी उम्र की जितनी रोज़ी है सब एक साथ दे दें वो। मूसा अलैहिस्सलाम गए और ये बात कहा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं नहीं, एक साथ रोज़ी दे देंगे तो मुख्तसर कुछ दिनों में वो खा के कुछ दिनों कुछ महीनों में मर जाएगा, फिर उसके पास उसके रोज़ी नहीं है। नहीं, एक साथ ऐसा मुमकिन नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता, उसको जीना लंबा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम आके फिर इस आदमी से बताए कि भाई तेरी रोज़ी कम है, थोड़ा थोड़ा खाएगा लेकिन जिएगा बहुत लंबा तू, और रोज़ी तेरी कम है, अल्लाह ताला मना कर रहे हैं। ये फिर पैर पकड़ लिया मूसा अलैहिस्सलाम का और रोने गाने लगा और कहा कि ये मैं हदीस बयान कर रहा हूँ, हदीस का मफ़हूम इसी तरीके से है, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, मतलब समझ लीजिए आप कि इसमें थोड़ा आगे पीछे भी मेरी अपनी बातें हो सकती है, अल्लाह माफ़ करे, आप हजरात भी माफ़ करें। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम को फिर से रिक्वेस्ट किया और रोने गाने लग गया कि नहीं नहीं नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए और कोहे तूर पे बात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। तो अल्लाह ताला ने कहा भाई अगर इतना ज़िद करता है तो चलो मैं दे देता हूँ। तो उसके ज़िंदगी की थोड़ी रोज़ी जितनी थी वो पूरी ज़िंदगी की रोज़ी दे दिया अल्लाह ताला ने, और कहा कि वो ज़िद किया है इसलिए तुम्हारे कहने से मैं दे देता हूँ, लेकिन कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में खा के ख़त्म करेगा, कुछ महीनों में, उसके बाद वो मसला खड़ा हो जाएगा। बहरहाल उस ज़माने में घोड़ा हाथी में जो भी सवारियों पे जो भी सामान होता था, पूरी रोज़ी उसके खाने पीने के सारे चीज़ें हेन तेन उसको एक साथ पूरी ज़िंदगी की रोज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता कर दिया और वो लेके आ गया। अब ये वाक़या आज 2024 में 21वीं सदी में हम बात कर रहे हैं, हमें लगता है मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना करीब 6000 साल पुरानी बात है। ये मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना करीब 6-7 हज़ार साल पुरानी बात है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बयान किया तो 1450 साल गुजर गए, 1500 साल समझ लीजिए। आज हम बात करें, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे इस्लाम का कंसेप्ट यही है, इस्लाम का फ़लसफ़ा यही है, कंसेप्ट यही है, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है।
یہ بہت گہرا، جس کے پاس علم رہے گا، ایمان رہے گا، یقین رہے گا اللہ کی ذات پہ، وہی سمجھ پائے گا۔ لیکن بہرحال چلیے واقعہ، اب اللہ رب العزت نے اپنا کرم کیا، اس بندے کو ساری روزی پوری زندگی کی ایک ساتھ دے دیا، اور اس کے بعد وہ لے کے اپنے گھر گاؤں چلا گیا۔ اب آئیے یہاں تھوڑا روک کے میں کہتا ہوں، یہاں تھوڑا روکوں گا اس لیے کہ ہمارے ہندو بھائی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ ان کے ہاں شاید رامائن میں یا گیتا میں ایک شلوک ہے، میں تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا پڑھ پاؤں گا، پورا یاد نہیں ہو رہا ہے مجھے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے پرہت سرس دھرم نہیں ادھمائی، کچھ اس طریقے سے ایک لائن یہ ہوگا، پرہت سرس دھرم نہیں ادھمائی، اور کان کیسے ایسے پرہت کیسا، مطلب دوسرے کا ہت کرنا بہت اچھی بات ہے، ان کے اس کا جو ترجمہ ہوگا، جو ارتھ ہوگا۔ ایک دوسری چیز جو انہوں نے کہا ہے، وہ مطلب ہندو کتابوں میں، ہندی کتابوں میں کہا گیا ہے، ہم لوگ اس کو پڑھے ہیں ہندی سبجیکٹ میں، کہ جا کے پاؤں پھٹی نہ بیوائی، تا کیا جانے پیر پرائی۔ یہ دوہا بھی کہہ سکتے ہیں اور محاورہ بھی کہہ سکتے ہیں، جا کے پیر پھٹی نہ بیوائی، تا کا جانے پیر پرائی۔ اس کا ارتھ اور مطلب یہ ہوتا ہے، جس کے پیر میں بیوائی نہیں پھٹی، وہ کیسے درد جانے دوسرے کا۔ اب کوئی آج کے زمانے میں یہی نہیں سمجھ میں بیوائی کسے کہتے ہیں۔ جناب اعلیٰ کسان کھیتوں میں کام کرتے ہیں، کسان جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو کھیت میں جوتا موجہ پہن کے نہیں کام کرتے ہیں، ننگے پیر کیچڑ میں جاتے ہیں، تو مٹی جو ہے ان کے پیروں کو کاٹ لیتی ہے، کھا جاتی ہے، دکھتا ہے، بہت درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ میں خود اپنی بات کہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہوا، میں 53 ایئرس اس وقت میری عمر ہو گئی، اللہ کا شکر ہے میرے پیروں میں نہیں بیوائی کبھی پھٹی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے بچپن میں میرے والدین کے ساتھ اور والد کے ساتھ تھوڑا بہت کھیتی باڑی کا کام کیا ہو، جب میں 12 14 15 سال کا تھا، ٹریکٹر چلایا، کھیتی کا کام بھی کیا، نو پرابلم، وہ میں نے کیا ہے الحمدللہ، لیکن شوق سے کیا ہے، گھر کا چھوٹا تھا، کوئی غریبی نہیں تھی الحمدللہ، تو اس لیے شوق سے ہم نے کھیتی کا کام، کھیت میں گئے ہیں، ہر کام چھوٹا موٹا کیا ہے، ایسا کہنے کے لیے نہیں، لیکن یہ ضروری ہے، دن کا دن کرنا ہے، کئی گھنٹے تک کام کرنا، ایسا ہمارے اوپر کوئی مجبوری یا کمپلسن نہیں تھا، اللہ کا شکر۔ تو لہٰذا میں نے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کھیتی کا کام نہیں کیا ہوں، کھیتی میں نہیں گیا ہوں، تو میرے پیر کو کبھی مٹی نے نہیں کھایا، میرے پیر میں خود کی بیوائی نہیں کبھی مجھے بیوائی نہیں کاٹی، یعنی بیوائی میرے پیر میں نہیں پڑا کبھی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے ہمارے بہتیرے گھروں کی عورتوں کو دیکھا ہے، مردوں کو دیکھا ہے، بیوائی پھٹتے ہوئے دیکھا ہے، وہ جو مٹی کاٹ لیتی وہ دیکھا ہے، اس پہ گرم رائی کا تیل، کڑوے کا تیل لگاتا وہ دیکھا، میں نے کچھ دیکھا اپنے آنکھوں سے، کئی لوگوں کو، بہت مردوں بہت عورتوں کو۔ دیکھیے میرے ہوٹھ پہ یہ جو تھوڑا سا ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، کیا نام ہے، سیزن کا، اس وقت اب ٹھنڈی ختم ہو رہی ہے، آج اب مارچ سٹارٹ ہو گیا ہے، تو یہ جب ٹھنڈی ختم ہو رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے تو سیزن چینج ہوتا ہے، تو دیکھیے یہ تھوڑا سا ہونٹ پھٹتے ہیں، تو وہ ہونٹ پھٹتے ہیں، ہونٹ میں بھی کریم لگایا جاتا ہے، پھٹتا ہے اور وہ بھی درد ہوتا ہے، خون نکل جاتا ہے۔ تو جب یہ سیزن چینج ہونے سے باہر کی ہیومیڈیٹی جو کہتے ہیں، ہیومیڈیٹی، آدرتا ہندی میں کہتے ہیں، آدرتا، ہیومیڈیٹی چینج ہونے سے، باہر کی ہواؤں سے اس کا اثر پڑتا ہے، ہمارے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ تو مٹی میں جو کام کرتے ہیں، ریگولر کام کرتے ہیں، مطلب کئی مہینوں تک کام کرتے ہیں، سالوں تک کام کرتے ہیں، کئی گھنٹے ایک دن میں رہتے ہیں پانی اور مٹی کیچڑ میں، پیر کھا جاتا ہے، وہ بیوئی پھٹ جاتے ہیں، تو اس پہ وہ دوہا کسی نے کہا ہے کہ جا کے پاؤں پھٹی نہ بیوائی، تا کا جانے پیر پڑائی، یعنی جب تک وہ آپ کو درد نہیں ہوگا تو دوسرے کا درد آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں، حقیقت یہی ہے۔ درد جب خود ہوگا، جیسے کسی کا سر درد نہیں ہوا تو کیا جانے سر درد کس کو ہوتے ہیں، اور جس کا سر درد ہوا وہ جانتا ہے درد کسے کہتے ہیں، کسی کا پیٹ نہیں درد ہوا وہ کیا جانے پیٹ درد، لیکن اس کا جب پیٹ کا درد ہوتا ہے تب معلوم ہوتا ہے۔ جیسے الحمدللہ دیکھ لیجئے، شاید مجھے یاد نہیں ہے کہ اس 53 کے ایئرس کے ایج میں کبھی میرا دانت درد ہوا ہو، تو چونکہ میرا دانت بھی کبھی درد نہیں ہوا الحمدللہ، تو میں دانت کا درد زیادہ نہیں جانتا۔ اب چونکہ چھوٹا موٹا ڈاکٹر ہوں، میں سمجھتا ہوں بات کو، پین کو، درد کو، اس کی فزیولوجی کو اور اس کی چیزوں کو، پین کسے کہتے ہیں، تو اس لیے میں جانتا ہوں، لیکن میرا چونکہ درد نہیں ہوا اس لیے میں نہیں جانتا، لیکن بہت لوگوں کا دانت درد ہوتا ہے، کھانا نہیں کھا پاتے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے اس واقعے کے ساتھ میں نے اس لیے ملایا کہ وہ غریب آدمی کو اللہ رب العزت نے جب پوری زندگی کی روزی ایک ساتھ دے دی،
تو جو اپنے گاؤں گھر پہ گیا تو اس نے کہا یار میں غریب تھا اور بہت بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے مجھے خوب معلوم ہے، تو اس لیے اس نے اپنے گاؤں علاقے اور محلے اور اس پورے ایریے میں جتنے بھی غریب و فقیر تھے جو کھانا نہیں کھا سکتے تھے، بھوکے رہتے، سب کو ڈگی پٹا دیا، اعلان کروا دیا آؤ بھائی میرے گھر کھاؤ۔ اصل جو اس اسٹوری کا کلائمیکس یہی ہے۔ اسی کو ہمارا ابھی پھر روک کے میں اس اسٹوری کو روک کر کسی نے کہا ہے، شاعر نے، اس پہ بھی زبردست میرا ایمان ہے، اللہ اور استقامت عطا فرمائے مجھے، اس پہ بھی زبردست میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ کرو مہربانی تم روئے زمیں پر، تب خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ساری قرآن حدیث جتنی قرآن ہے، حدیثیں ہیں، سب کچھ کا جتنے نبی آئے سب کا تو لب و لباب نکالیں گے تو دین کا لب و لباب نکل کے اگر آئے گا ایک دم شارٹ کٹ میں، جیسے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت ہوگی، محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادت کی وہ رسول ہیں ویسے کری جائے گی، تو دین پوری دین کا نچوڑ، اسلام دین کا نچوڑ یہی آئے گا، کرو مہربانی تم روئے زمیں پر، اللہ کی عبادت کرو اور روئے زمین پہ سب کے ساتھ مہربانی کرو مہربانی تم روئے زمین پر۔ انسان کون کا ہے؟ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، مہربانی کرنا ہے۔ کرو مہربانی تم روئے زمین پر، تب خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، تب اللہ تعالیٰ مہربان ہوں گے عرش بری پر۔ وہ جب مہربان ہوں گے تب ہماری چھوٹی موٹی عبادتیں اور اللہ کی مہربانی دونوں جب شامل حال ہوں گی تب جا کر کے جنت کا فیصلہ ہوگا، تب ہم جنت پائیں گے۔ آپ نے ہمارے ویڈیو میں آگے بھی سنا ہے، دیکھ لیا ہوگا، ابھی بھی سن لیجئے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود کہہ دیا کہ میری عبادت اس لائق نہیں، اس قابل نہیں ہے کہ عبادت کے بل پہ ہم جنت پا جائیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بیچارے گھبرا گئے۔ تو جب پوچھا گیا، وہ لمبی پھر بات ہو جائے گی، جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے تصریح کر کے بتایا کہ چاہے میری عبادت ہو یا آپ لوگوں کی عبادت ہو، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تب جنت ملے گا۔ تو اب آئیے اسٹوری پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پوری زندگی کی روزی اس بندے کو دلوا دیا، اس غریب بندے کو۔ اس نے پورے علاقے کے جتنے غریب فقیر تھے سب کو حکم دیا اور کہا آؤ بھائی اب تو ہمیں کچھ ملا ہے، کھاؤ سب مل کے۔ اب وہ اس کو جو روزی ملی تھی اسی میں سب لوگ بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور چل رہا ہے۔ اب دھیرے دھیرے معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ اسی درمیان واقعے میں آتا ہے کہ اسی درمیان میں کچھ وقفہ گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے بات کو، لیکن کچھ دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات یاد آئی تو انہوں نے کہا یار اس بندے کا خبر لینا چاہیے، مان لیجیے کچھ دوری پہ دوسرے گاؤں پہ تھا وہ، تو اس بندے کی کھوج خبر لینی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے گاؤں گئے کھوج خبر لینے کی کیا حال بنا اس کا۔ جب وہ گئے تو پوچھتے نام یاد تھا ان کو، تو اس نام سے پوچھا، ہاں فلاں فلاں، تو کہا ارے وہ فلاں، وہ بڑے آدمی، وہ فلاں اب وہ گئے دور سے بلے دیکھے کئی ہزار آدمی کا کھانا بن رہا ہے، دیگ چڑھے ہوئے ہیں، سینکڑوں دیگ چڑھے ہوئے ہیں، کئی ہزار آدمی کا کھانا بن رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے پورا میلہ اور ہجوم ہے، جیسے آج کل ہم لوگ کے یہاں 1000-4000 آدمیوں کا انتظام ہوتا ہے شادی ودی میں، لمبا کل پورا ہجوم ہے 10-20 ہزار کا، یعنی تبلیغی زبان میں جیسے بہت زبردست اجتماع ہوتا ہے اس طریقے سے پورا آدمیوں کا اجتماع ہے، سینکڑوں دیگ چڑھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے، کوئی لکڑی پھاڑ رہا ہے، کوئی کھانا بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور سینکڑوں کئی ہزار آدمی دکھائی دے رہے ہیں، اور اوپر دور دراز ایک مسند بنا ہوا ہے، ایک سمجھ لیجیے اسٹیج بنا ہوا تھا، مسند بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ 10-20 آدمی خاص کا تکیہ وکیہ لگا کے آرام سے بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نام لے کر جب پوچھا تو ہر آدمی ارے وہ صاحب وہاں بیٹھے ہیں، وہ صاحب تو تکیہ لگا کے، وہ دیکھیے چلیے ایک آدمی ہاتھ پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام کا چلو میں ملاتا ہوں آپ کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام حق بک، وہ تو فقیر تھا، غریب تھا، بھیک منگا تھا، اور وہ تو کہہ رہے ہیں مسند پہ بیٹھا ہے، اتنے بڑی پوزیشن پہ ہے، اور کیا کیا، بہرحال موسیٰ علیہ السلام حق بک رہ گئے۔ وہ آدمی جب لے جا کے قریب میں پہنچا اس اسٹیج کے، تو وہ جو غریب آدمی تھا جس کو دلوایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے سارا روزی ایک ساتھ، وہ دور سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کا پیرہن دیکھا، ان کا چہرہ، ارے وہ دوڑا، ارے ہمارے بزرگ آ گئے، ہمارے رسول آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، دوڑا، ارے دوڑو۔ اس نے مطلب اسٹیج سے اتر کے، مستل سے اتر کے دوڑ کے آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے چمٹ گیا، اور رونے لگ گیا، معاف کر دیجئے موسیٰ علیہ السلام، میں بھول گیا، میں
اور موسیٰ علیہ السلام تو حق وقت تھے کہ بھائی یہ آدمی کیا کیا معاملہ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں، وہ آدمی جانتا، اللہ رب العزت تو آسمان سے سب جان ہی رہے، دیکھ ہی رہے. اب وہ پکڑ کے سمٹ گیا، رونے لگ گیا، معذرت کیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو لے گیا، بیٹھایا اپنے اسٹیج پر، مسند پہ اوپر لے جا کے اپنی جگہ پہ بڑھیا سے تکیہ لگا کے بیٹھایا. اور اس کے بعد پانی لاؤ، مٹھائی لاؤ، شربت لاؤ، ہین تین تعظیم کرنے لگا، اکرام کرنے لگا. موسیٰ علیہ السلام بیچارے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، پورب پچھم اتر دکن، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. ہجوم بہت زیادہ ہے اور یہ بہترین کپڑا پہنے ہوئے ہے اور بہترین مالدار اور سیٹوں کی طرح نظر آ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا پانی وانی پینے کے بعد تھوڑا اشارہ کیا، ذرا ادھر پیچھے آ بھائی، قریب میں الگ سے. اب وہ پیچھے جب گئے تو پوچھا کہ کیا ہے یہ، کیا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا حضرت آپ ہی کی عنایت ہے، آپ ہی نے تو اللہ تعالیٰ سے جا کے کہہ کے دلوا دیا تھا. تو یار دلوا تو دیا تھا، تیرے زندگی کی پوری روزی اللہ نے کہا تھا پوری زندگی کی روزی تو نے ضد کیا تو ایک وقت دے دیا گیا، اور یہ تھا کہ کچھ دنوں کچھ مہینوں میں تو کھائے گا اور ختم ہو جائے گا. تو بولے وہی جو آپ نے دیا، اب وہ میں خود کھانے لگا اور سب کو کھلانے لگا. وہ بس اب ہم کیا جانے، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خوب برکت ہو رہی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے آپ ہی نے ریکویسٹ کر کے، ہماری گزارش کر کے ہماری اپلیکیشن پہنچائے تھے اللہ کے پاس، اور آپ ہی نے تو کل کیا ہے. میں تو بھول گیا، مجھے معاف کیجیے گا، میں تو آنا تھا میرے آپ کے پاس، لیکن میں بھول گیا، اسی کچھ چکر میں رہ گیا. اور یہ تو آپ ہی کا دیا ہوا سب اللہ کا کرم ہے اور آپ کی دعائیں ہیں اور عنایت ہے. یہ جو سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں، دسوں ہزاروں، پچاسوں ہزار آدمی روز کھاتے ہیں کھانا، اور بڑھیا کھانا بن رہا ہے اور یہ سب کر رہے ہیں، ان کا دیکھ کے حق بک. اب موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں اس سے میں کیا پوچھوں، یہ تو ایک نارمل انسان اور وہ کہہ رہا ہے میرے سمجھ سے پرے ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے باہر کیسے کیسے آئے اور دوسرے دن بھاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا. تب یہ کلائمیکس جو اللہ رب العزت نے خلاصہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام سے اور پیارے نبی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اب رہتی دنیا تک، قیامت کے آخری انسان تک، میرے جیسا آدمی، آپ جیسے آدمی، معلوم نہیں کروڑوں اربوں کتنے بھی آئیں گے ابھی قیامت تک، سب کے حکایت کے لیے، سب کی حکایت کے لیے اور سب کی یوں سمجھیے ہدایت کے لیے، حکایت کے لیے. یہ واقعہ بہت اہم ہے میرے بھائی. میں نے کہا میرے دل کے گہرائیوں میں یہ واقعہ پوشت ہے، چونکہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب کہا کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ارے بھائی موسیٰ، وہ آدمی تو بڑا چالاک نکلا، ہوشیار نکلا. اسی لیے آج کے ویڈیو کا تھمبنیل ٹائٹل میں نے لکھا ہے ہوشیار آدمی. ہوشیار آدمی، اسی لیے میں نے آج کے ویڈیو کا تھمبنیل ٹائٹل ہیڈ لائن میں نے بنایا ہوشیار آدمی. آگے سوالیہ نشان کون ہے ہوشیار آدمی. تو اللہ تعالیٰ کے منہ سے خود کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آدمی تو بہت ہوشیار چالاک نکلا موسیٰ، وہ تو بزنس کرنے لگ گیا. کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا اس کی عمر بڑی لمبی ہے اور روزی کم ہے، آپ نے ایک ساتھ دے دیا. میں تو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ کئی ہزار آدمی وہاں کھا رہے ہیں اور یہ تو پورا راجہ بن گیا ہے، پورا بادشاہ کی طرح بیٹھا ہوا ہے مستل لگا کے. انہوں نے کہا حقیقت میں وہ ہوشیار چالاک آدمی نکلا، ہوشیار آدمی، چالاک آدمی. اسی لیے آج کے ویڈیو کا تھمبنیل ہم نے بنایا ہے ہوشیار آدمی. وہ ہوشیار آدمی، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آدمی ہوشیار نکلا، چالاک نکلا. وہ بزنس کر رہا ہے اور بزنس کر لیا زبردست. تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو کچھ کرتا نہیں، وہ بیٹھا رہتا. میں بھائی آپ نہیں سمجھ پائے نہیں. تو اللہ رب العزت نے خلاصہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو اس کی عمر تھی لمبی، اور آپ کو میں نے بتایا تھا جو بھی اس کے ضد پہ میں نے ایک ساتھ روزی دے دی، روزی کم تھی، عمر لمبی تھی. اب آج تمہیں جو دکھ رہا ہے کہ وہ کھلا رہا ہے یہ 25-50 ہزار لاکھوں آدمیوں کو، نا 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 نا، یقیناً جب اس کی روزی لے کے گیا تھا تو وہ غریب و فقیر کو جو کھلا دیا، تو یوں سمجھو ایک جیسے کسان بیج ڈال دیتا ہے زمین کے نیچے، ایک دانہ ڈالا تو اللہ کرم کرے 100 دانہ نکلے اور 100 لاکھ دانہ نکلے. ایک آم کا بیج انسان نے زمین میں ڈال دیا، وہاں سے کپولے نکل کے ایک چھوٹا سا پہلے
पेड़ निकलता है, यानी जिसे प्लांट कहते हैं, और धीरे धीरे लंबा दरख्त आम का बनता है, सैकड़ों साल तक वो फल देता है, मालूम नहीं कितने लाखों इंसान उस आम के फल खाते हैं। तो कहा क्या मतलब? कहा इसी तरीके से जो उसको एक साथ हमने रोजी दे दिया, उस रोजी को अकेला अगर वो खाया होता, रखा होता, अकेला खाया होता, तब तो हकीकत में कुछ दिनों में, चंद दिनों में खा के ख़त्म हो जाता। लेकिन उसने होशियारी किया और उसने हमसे बिजनेस कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं उसने अल्लाह के खजाने से यानी हमसे बिजनेस कर लिया। कैसा बिजनेस कर लिया? जो कुछ भी उसके पास पूंजी उसकी मिली, पूरी ज़िंदगी की रोजी, वो ले करके अपने घर गया और ख़ुद अकेला नहीं खाया, बल्कि जितने गरीब, फ़कीर, मुहताज, बेवा, यतीम बच्चे, बेवा औरतें, मुतल्लका, जितने लोग अंडर प्रिविलेज थे, गरीब फ़कीर थे, सबको दावत दिया और सबको खिलाया। अब वो एक तरह से उसने बीज डाल दी ज़मीन में। अब आज जो आप देख रहे हैं कि 10,000 50,000 आदमी खा रहे हैं, उन लोग जो खा रहे हैं उनकी बदौलत ये जब हम खुद खा रहे हैं और मसनद पे बैठे हैं। आप समझ पा रहे हैं या आप लोग कि नहीं? फिर से मैं क्लियर करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जब उसको रोजी दी गई, जो थोड़ी रोजी थी, उसने एक पौधे की तरह, एक खेती की तरह बिजनेस किया। उसने गरीब, अमीर, फ़कीर सबको खिलाया अपने उस रोजी में से, और देखा जाएगा जो होगा आगे। तो उस वक्त तो उसकी रोजी कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में ख़त्म हो गई, वो अपनी रोजी खा लिया, ख़त्म हो गई। अब आज जो ये दिख रहा है कि 50,000 1 लाख आदमी दूसरे खाना बना रहे हैं और हुजूम लगा हुआ है और वो लोग खाना बना रहे हैं और ये बादशाह की तरह मसलन लगा के बैठा है, दिखता ऐसा है कि ये खिला रहा है उनको। लेकिन सच ये है कि लोगों की, जो लोग जुड़े हैं 10,000 50,000 1 लाख आदमी, उन सब की रोजियों में से ये खा रहा है बंदा जो मसनद पे बैठा है, गरीब जो था। उसने एक बार पेड़ लगा दिया, उसके बाद अब फल अल्लाह दे रहे हैं उसमें मुनाफे की शक्ल में। तो दिखता ये है कि राजा साहब हैं, ये मसनद पे बैठे हैं, ये कुर्सी लगा के बैठे हैं, राजा ये हैं, ये खिला रहे हैं लोगों को, दिखाई ऐसा दे रहा है, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है। हकीकत ये है जो लोग लकड़ी चीर रहे हैं, जो लोग खाना बना रहे हैं, जो फ़कीर गरीब बर्तन धो रहे हैं, जो वहाँ मेहनत कर रहे हैं, उनका रोजी ये खुद खा रहा है राजा बन के, यानी उसका बेनिफिट ले रहा है राजा बन के, मसनद बन के ये खा रहा है। शर्त यह है कि उसने बीज लगाई थी। अब इसी तरह से किसी को ले लो, आज मुकेश अंबानी एशिया का सबसे बड़ा आदमी गिना जाता है, उसके बाप बहुत गरीब थे, नौकरी करते थे पेट्रोल पंप पे, धीरू भाई अंबानी। अब उन्होंने बीज डाला, लगाया, आज कंपनी, आज कई लाख आदमी उसके यहाँ नौकरी करते हैं और कई लाख घरों का चूल्हा जलता है। ये फल है, एक कंपनी, रिलायंस कंपनी लग गई और फल का तोड़ के सब लोग खा रहे हैं और पूरे एशिया का बहुत बड़ा मालदार आदमी गिना जाता है। एशिया मामूली चीज़ है, 2-4 आदमी छोड़ दो, दुनिया में सबसे अमीर आदमी है आज के ज़माने में मुकेश अंबानी। तो मेहनत जो है और रोजी जो है वो अल्लाह के हाथ में है, मेहनत रायगा नहीं जाने देते अल्लाह ताला। फिर से एक बार मैं इस कहानी का जो निष्कर्ष है, लब्बो लबाब है, कंक्लूजन है, वो बताऊं कि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। देखो तो वही मूसा अलैहिस्सलाम है, वही फिरौन था कि औरतों को, मर्दों को, सबको अलग कर दिया था ताकि बच्चा ही, बेटा ही न पैदा हो। जितने बेटे होते थे सब गला दबा के मार डालता था। और अगर आप इस वक्त नहीं है, आप लोग अगर तारीख जानते हो, तो फिरौन सो रहा था दोपहर में, उसके सर के नीचे, यानी फिरौन जब सो रहा था तो उसके यहाँ पंखा हाँकने की ड्यूटी करते थे मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद। और वो कोई काम पड़ गया, दोपहर के टाइम फिरौन सो रहा था और उसको मिलने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा गई दोपहर में कोई अपने पर्सनल काम से, और वहाँ पे अल्लाह ने सहौत जगा दी। मूसा, फिरौन सो रहा है, फिरौन के सर के नीचे बगल में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद वालदा हम बिस्तर हुए हैं, हम बिस्तरी किए हैं। वहीं अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का नुत्फा डाला है उनकी माँ के पेट में, फिरौन के सर के नीचे। मेरे दोस्त, मैं भेजूंगा, वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उस पर भी आप लोग देखिएगा। ज़बरदस्त ये हकायत है अल्लाह की कुदरत का। और उसके बाद अभी पैदा हुए मूसा अलैहिस्सलाम, नार व्यवहार के साथ उठा के डाल दिया गया दरियाए नील में, समंदर में। बचने की कोई उम्मीद थी? कोई शक्ल नज़र आती थी? इधर उन्हीं के फिरौन के सर के नीचे नुत्फा अल्लाह डालते हैं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के माँ बाप हम बिस्तर होते हैं और नुत्फा डाला जाता है मूसा अलैहिस्सलाम के माँ में मूसा अलैहिस्सलाम का,
اور وہاں اس کے بعد وہ پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ پھینک دیے جاتے ہیں، پانی میں ڈال دیے جاتے ہیں. وہی موسیٰ علیہ السلام پھر جا کر کے فرعون کے محل میں ایک راجہ کے لڑکے کی حیثیت سے پلتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں جا کے وہی دودھ پلاتی. کیا کتنی لمبی حکایت ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ہی نام ہے. دیکھ لیجیے ہمارے قرآن میں، قرآن ہماری اتری ہے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 2-4 جگہ پہ نام ہے اور 10-5 جگہ پہ صرف اشارہ ہے یا رسول یا نبیوں. باقی تو سب سے زیادہ نام موسیٰ علیہ السلام کا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ نام موسیٰ علیہ السلام کا ہے ہمارے قرآن میں، جبکہ قرآن اتری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نام سب سے زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت ذلیل القدر نبی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پوری لمبی تفسیر بتا کے اور تصریح کی کہ وہ تو بندہ ہوشیار نکلا، بزنس کر بیٹھا اور مجھ سے غریب یتیم فقیر کو جو کھلایا تو اس وقت اس نے بس ایک بیج ڈال دیا، اب اس کا بینیفٹ، اس کا منافع یہ کھا رہا ہے. دکھ یہ رہا ہے کہ یہ کھلا رہا ہے، لیکن نہیں، سچائی یہ ہے کہ لوگوں کی روزیوں سے یہ خود کھا رہا ہے. آج میں سمجھتا ہوں میرے دوست، میرے بھائی، جتنا مجھے اللہ نے عقل دیا تھا میں نے سمجھانے کی کوشش کی. میرا خود اس حدیث پر، اس بات پہ زبردست یقین ہے، زبردست یقین ہے. اسی لیے اس کا کلائمیکس یہی ہوگا کہ ہم اور آپ اگر اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، نبی کی بات کو سچا و پکا مانتے ہیں، اپنے ایمان کو، اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو یہ یقین رکھیے. ابھی کچھ دن پہلے وہ جو 4 گروپ والا گیا ہے ویڈیو، اس میں بھی اللہ کے رسول قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائی، میرے دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی 10 روپیہ ہو، 2 روپیہ ہو، 10,000 ہو، 10 لاکھ ہو، 10 کروڑ ہو، یقیناً انڈر پریویلیج لوگ کے جو فقیر ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں، ڈسیبل ہیں، اور یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، پریگننٹ عورتیں ہیں، غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، یقیناً ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں کرنا چاہیے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے ضلع میں، اپنے دیش میں. اسی پہ اس شاعر نے کہا ہے، کرو مہربانی تم روئے زمیں پر، تب خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. باقی تو اگر کتوں کی طرح، جانوروں کی طرح اپنا پیٹ بھریں گے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھریں گے، اپنا پیٹ بھریں گے، کھا رہے ہیں، سونا اکٹھا کر رہے ہیں، پراپرٹی خرید رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں اور سب چھپا رہے ہیں اپنے لیے، اپنا پیٹ جہنم، تب تو میرے بھائی آپ سچے پکے مسلمان نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں. اس لیے میں نے کہا یہ حدیث، یہ واقعہ میرے دل کے اندر سمایا ہوا ہے. الحمدللہ جو مجھے قریب سے لوگ جانتے ہیں وہ شاید میرے لیے گواہی بھی دیں گے انشاءاللہ. بہرحال کل ملا کے یہ ہے کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آگے مجھے تمہید میں بھی تھوڑا میں بولتا رہتا ہوں، بتاؤں گا انشاءاللہ. اور یہ قریب واقعہ کمپلیٹ کر لیا، پیچھے بھی تھوڑی باتیں ملاؤں گا. واقعہ اسی طریقے سے ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے، اور جیسا میں نے ابھی آگے بیان کیا، جتنا اللہ نے مجھے عقل دیا تھا میں نے بیان کر دیا. اس کا لب و لباب یہی ہے کہ آج کے زمانے میں، ہر زمانے میں، یہاں تک کہ قیامت آنے تک، آخری انسان تک اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں کہ روزی چاہے تھوڑی ہو، زیادہ ہو، محنت کیجئے، مزدوری کیجئے، چوری بدمعاشی خرافات نہ کیجئے، چوری بدمعاشی بے ایمانی خرافات نہ کیجئے، محنت کیجئے، مزدوری کیجئے، اللہ سے نماز پڑھیے، دعا کیجئے. آگے پیچھے وقت ہوتا ہے، اور جب بھی ملے، روزی جو ملے اپنا کھائیے، اپنے بیوی بچوں کھلائیے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب، رشتہ دار، غریب، پڑوسی چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی دھرم مذہب کا ہو، پڑوسی، رشتہ دار، بھائی، پردار، گاؤں، علاقہ، یہاں تک کہ پورا ضلع، پورا صوبہ اور پورا دیش، یہاں تک کہ پوری دنیا آپ سے فائدہ اٹھاوے. اس کی نیت ہونی چاہیے. جتنا آپ کرو گے بس اس کا بینیفٹ، میں نے بتایا سب سے تازہ بینیفٹ آپ کو دنیا میں ملے گا، اور آخرت میں تو اجر عظیم کا اللہ کا وعدہ ہے. دیکھ لیجئے اسی بندے کو کہ جو اس کی روزی اللہ نے پوری زندگی کے ساتھ دے دی، تو تھوڑا سا یعنی اللہ کے جیسے غریب فقیر کو کھلا دیا، تو اس کا پہلا بینیفٹ تو اسے دنیا میں ہی ملنے لگ گیا. کہ پہلے ایک وقت کھاتا تھا، 4 دن پھاکا رکھتا تھا، اپاس کرتا تھا، اور اب دونوں تینوں ٹائم کھا رہا ہے، اچھے کھانا کھا رہا ہے. وہ دیکھو بڑے مسند پہ بیٹھا ہے، راجہ مہاراجہ اور بادشاہ بن گیا، دکھ رہا ہے، لیکن کھا رہا ہے دوسرے کی روزی میں سے. تو
تو کس کی روزی، ایک نابالغ بچے کی، 2 سال کی 5 سال کی نابالغ بیٹا بیٹی کی، بچوں کی، ناتی کی، پوتا کی، کس کی روزی کس کی مقدر سے آپ کھا رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے۔ ہم اور آپ یہ گمان نہ کریں کہ ہم محنت کرتے ہیں، 10 گھنٹہ 15 گھنٹہ محنت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، رات جگتے ہیں، دن جگتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، تب کمائی ہوتی ہے۔ نو 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 نو۔ اسی لیے جوائنٹ فیملی کی بات اسلام میں بہت اہم ہے کہ بوڑھے جوان بچے جب سب مل کے رہتے ہیں گھر میں تو معلوم نہیں کس کی مقدر سے روزی اللہ دے رہا ہے۔ ایک آدمی کمائے گا، لاکھ آدمی کھائیں گے، ختم نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کمائے گا، 1000 10,000 نہیں، لاکھوں آدمی کھائیں گے، ختم نہیں ہوگا۔ اور اس کا الٹا کر لیجئے، اللہ برکت نہیں دیں گے تو ایک نہیں 10 آدمی کمائیں گے پھر بھی گزر بسر نہیں ہوگا۔ 10 آدمی کمائیں گے تب بھی گزر بسر نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی میں ایسا کہہ دیتا ہوں، ایک آدمی کو اللہ روزی دے، برکت دیتا ہے تو اکیلا کماتا ہے، سینکڑوں اور لاکھوں گھروں میں چولہا جلتا ہے۔ اور کبھی کبھی وہی آدمی ہے، اکیلا کماتا ہے، اپنا پیٹ نہیں بھر پاتا، مجبور ہو جاتا ہے چوری بےایمانی ڈکیتی کرنے کے لیے۔ اس لیے اس پوری کہانی کا جو لب و لباب ہے، جو کنکلوژن ہے، جو نسکرش ہے، کنکلوژن ہے، یا جو سیکھ ہے یا اس میں جو ٹیچنگ ہے وہ یہی ہے کہ میرے بھائی، اگر ہم سچے پکے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اپنے اللہ کے اوپر یقین رکھیں، نبی کی بات کو سچا مانیں اور آخرت پہ، جنت اور جہنم پہ یقین رکھیں، روزی تھوڑی ہو، زیادہ ہو، کم ہو، زیادہ، اس پہ صبر کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، نبی کی بات مانیں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وقت بدلے گا، اور اپنی روزی میں سے ہم اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے غریب، یتیم، فقیر، اڑوسی پڑوسی، دوست احباب، رشتہ دار، بھائی پردار، ننھیال ددھیال، سب جگہ سب کو، مستحق لوگوں کو، غریبوں کو خاص کر کے جب دیکھیں تب جا کے برکت آئے گی۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ مفہوم بھی ہے اور حدیث ہے، وہ بھی بیان کہا کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جب غریبوں کے ہاتھ پہ آپ دیتے ہیں نا تو دکھنے کو دکھتا ہے کہ یہ غریب کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کہتے ہیں میرا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت، یہ مفہوم ہے قرآن کے آیت کا، حدیث کے مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ کبھی کبھی ہوتا ہے، دکھتا ہے کہ وہ غریب کا ہاتھ ہے لیکن ہوتا ہے میرا ہاتھ۔ اسی لیے اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کہا ہم کو قرض حسنہ دیجئے۔ اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ کے خزانے میں کمی ہو گئی کیا؟ نعوذ باللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے کہ انسان سمجھ جائے تب تو مار لے گیا۔ کتنے لوگ سمجھدار ہیں؟ اسی لیے میں نے آج کے ویڈیو کا ٹائٹل اس لیے بنایا ہوشیار آدمی۔ وہ آدمی ہوشیار تھا، وہ آدمی جس کا ابھی واقعہ پورا بیان کیا گیا بنی اسرائیل کے زمانے کا، غریب ضرور تھا لیکن وہ دوسرے کے بھوک کو جانتا تھا، پیاس کو جانتا تھا، وہ ہوشیار نکلا۔ اللہ نے خود کہا کہ وہ آدمی ہوشیار نکلا، اسی لیے آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہم نے بنایا ہوشیار آدمی۔ اور ابھی دیکھیے کچھ دنوں بعد، چند دنوں بعد رمضان آنے والا ہے۔ رمضان کا جہاں دنیا بھر کی باتیں ہیں کہ روحانی ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے، روح ہماری صاف ستھری ہوتی ہے رمضان کے روزے رکھنے سے، اور میں کہتا ہوں آٹوفیجی کے اعتبار سے باڈی کو، خود میڈیکل کے اعتبار سے آٹوفیجی سٹارٹ ہوتی ہے، اور باڈی میں جتنے بھی ڈیڈ سیلز ہیں، ایکسس فیٹ ہے اور خراب بیکٹیریاز ہیں، سب کو لیور کھا لیتا ہے، خود باڈی خود ڈیٹاکس ہو جاتی ہے، ڈیٹاکسیفائڈ ہو جاتی ہے، اوور ہالنگ ہو جاتی ہے۔ میڈیکل اعتبار سے بھی روزہ رکھنے سے، چاہے وہ رمضان کا روزہ رکھے اور دنوں میں روزہ رکھے، فاسٹنگ جیسے کہتے ہیں، روزہ اپواس، اور وہاں باقاعدہ اللہ کے فرمان سے 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھنے سے فرض ہے ہم سب کے اوپر، اس سے رکھنے سے نورانیت آتی ہے، روح صاف ہو جاتی ہے، غلاظت دور ہو جاتی ہے، اور روح کے اندر اور چہرے کے اندر نورانیت آ جاتی ہے۔ تو جہاں ایک طرف سے اللہ کا نیکی ملتی ہے وہاں باڈی کو ڈیٹاکسیفائڈ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی اپنے ساتھ ساتھ اپنے اڑوس پڑوس، بھائی پردار سب کو دیکھتا ہے اور سب کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، جیسی اس کی استطاعت ہو، کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی لاکھوں روپیہ خرچ کرو، 10 روپیہ کے اوقات ہو 10 روپیہ کرو، 50 روپے کے اوقات ہو 50 روپیہ کرو، 2 روپے کے اوقات ہو 2 روپیہ کرو، لیکن دعا کرو استقامت کے ساتھ۔ اگر آپ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ساتھ آپ بھی ہوشیار ہو جائیں گے، بزنس کریں گے، آپ بھی ہوشیار ہو جائیں گے، بزنس کریں گے۔ ایک دیکھیے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے علاقے کے حاجی صاحب ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے اس میں ویڈیو میں، ہمارے علاقے کے حاجی صاحب ہیں،
پونا میں رہتے ہیں، چلیے پونا شہر میں رہتے ہیں، کچھ لوگ جان جائیں گے، اپنے آٹومیٹکلی سمجھ جائیں گے. ہمارے علاقے کے ایک حاجی صاحب ہیں، پونا میں رہتے ہیں، اور میں جماعت میں چلے میں تھا بمبئی میں، اور مجھے کوئی بہار کے ایک بزرگ چاچا تھے 80-90 سال کے بڈھے، اور جب وہ سنے کہ اس حاجی صاحب کے علاقے کے ڈاکٹر صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، تو وہ کہتے کہتے یہاں تک کہہ گئے کہ میں نے لوگوں کو سنا تھا ایک دوسرے سے پارٹنرشپ کرتے ہوئے، لیکن یہ حاجی صاحب جو پونا والے ہیں ان کو تو میں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے ساتھ ان کا پارٹنرشپ ہے، اللہ کے ساتھ بھاگیداری، پارٹنرشپ. میں حق بک رہ گیا میرے بھائی میرے دوست، اور سچ یہی ہے، سچ یہی ہے. بہت لوگ عالم مفتی سمجھ گئے ہوں گے پونا میں وہ حاجی صاحب کا نام نہیں لے رہا ہوں، جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں، وہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن حقیقت میں زندہ اللہ کو ولی دیکھنا ہے تو یقیناً وہ ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی صبح کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسے خیر کا کام کرتے ہیں. بہرحال آج کا یہ ویڈیو بڑی لمبی ہو گئی اور ہو رہی ہے، ایسے میں آگے توحید میں بھی میں کچھ بولوں گا، پیچھے بھی ملاؤں گا. یہ واقعہ کمپلیٹ ہو گیا. ایک بار پھر میں آپ لوگوں سے بھی التجا کروں گا، اپنے لیے بھی دعا کروں گا، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو مستحق بندے ہیں ان سب کے اوپر، یہاں تک کہ اللہ نے، اللہ کے پیارے نبی نے جو کہا ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں اور مستحق بندوں پر خود دل کھول کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اسی آدمی کی طرح ہوشیار، چالاک بزنس مین بنا دیں، اور اللہ کے ساتھ ہم اپنا بزنس تعلق کا اور بیاپار اور تجارت شروع کر دیں تو مزہ آ جائے. تو اللہ کرے اللہ مجھے بھی، آپ سبھی حضرات کو بھی اس بنی اسرائیل کے انسان کی طرح ہوشیار بنا دے کہ بھلے روزی تھوڑی ہو لیکن اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور برکت دے دیں، تو پھر اسی انسان کی طرح ہم بھی بادشاہ مسند میں بیٹھیں گے، بادشاہ بن جائیں گے، راجہ بن جائیں گے. اللہ ہمیں بھی آپ کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، ہم کو آپ کو سچا پکا ایمان دے، سچا پکا مسلمان بنائے. پوری زندگی اللہ رب العزت توحید پرست سچا پکا مسلمان بنائے رہیں، اور دنیا سے جب جانے کا وقت آئے تو کلمہ شہادت زبان پہ ہو اور خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. بھائیوں بہنوں، دیکھو آپ نے سنا، الحمدللہ تمہید میں بھی میں نے تھوڑی سی بات کر دیا، اور جو بھی اللہ نے مجھے عقل دیا تھا اپنے عقل سے، پوری عقل کا استعمال کرتے ہوئے، علم کا استعمال کرتے ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ واقعہ بیان کر دیا. اب آپ اور ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لیں، دیکھ لیں کہ ہوشیار آدمی ہم ہیں کہ نہیں، عقل مند ہیں کہ نہیں، ہوشیار ہیں کہ نہیں، اسمارٹ مین ہیں کہ نہیں. کہنے سے ہوگا نہیں، کہنے سے ہوگا نہیں. بار بار وہی یاد آ جاتا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، جو دو طرح سے ہے، دو شعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت زیادہ لاجواب. میں بار بار ہر ویڈیو میں کہا ہوں کہ ہمارے والد محترم ہر تقریر میں، چاہے وہ نارمل تقریر ہو یا عیدین کی ہو یا جمعے کے دن کی ہو، یہ ضرور پڑھا کرتے تھے. وہ دو شعر اس طرح سے ہے کہ جباں سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل. دیکھیے کلمہ جا رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، دیکھیے وہ جھنڈا پمفلیٹ چلا گیا. جباں سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک شعر تو اس طرح سے ہے، اور ایک شعر اس طرح سے ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میرے بھائی میرے دوست، عمل تو کرنا پڑے گا، اس لیے دارالآخرت ہے، آخرت کا دروازہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے. جو ہم یہاں بوئیں گے وہی کل آخرت میں کاٹیں گے. اس لیے اگر انسان، ہم عقل سلیم ہمیں کہا گیا ہے، اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، سب سے افضل مخلوق ہم کو کہا گیا ہے، تو ایسا اسی بنا پہ کہا گیا ہے کہ دوسرے مخلوق اپنی بہن، بیٹی، بیوی اور کوئی رشتہ نہیں جانتے مخلوق، اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کے بنائے ہوئے حدود میں اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بیٹے کو، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، سب کو پہچانتے ہیں. اسی لیے ہم حضرت انسان کہلاتے ہیں، اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں.
تو اگر ہم ہوشیار ہیں، اگر کا الفاظ ہے تو ہوشیار ہیں تو یہی واقعہ جو سنا گیا ہم اور آپ اپنی زندگی میں اس کو اتار لیں کہ ہم جو بھی اللہ رب العزت ہمیں تھوڑا زیادہ روزی دیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں، اور اس میں سے اپنے اوپر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی میں ہمارے گھر کے لوگ پہلے خون کے رشتے سے دیکھیں، بھائی پردار گھر کے لوگ کوئی مستحق ہو، دوست احباب رشتہ دار پڑوسی گاؤں محلہ علاقہ، ان سب کو پہنچائیں، ان سب کو کھلائیں، ان سب کا دل خوش کریں، ان کی دعائیں لیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی جیسے اس آدمی کا ہوا کہ دکھے گا کچھ اور، ہوگا کچھ اور، یعنی دکھے گا کہ ہم کھلا رہے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان لوگوں کی دعاؤں سے، ان کی برکت سے ہم اور آپ حضرات کھائیں گے۔ ایسے میں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اب ختم ہونے کا وقت آیا۔ پھر دیکھو ایک پمفلٹ میں نے لگا دیا کہ ہمارے چینل کا نام ہے اپنا بھارت، تو اپنا بھارت کی طرف سے آپ سبھی حضرات کو، پورے دنیا کے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو ایڈوانس میں رمضان المبارک کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، سنیں، آگے اپنے دوستوں تک بھیجیں، فارورڈ کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے اللہ کی بات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی بات ہم لوگ صدقہ جاریہ کے نیت سے ایک دوسرے سے پھیلائیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی، آپ سبھی لوگوں کو بھی نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں آخری میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی، آپ سبھی حضرات کو بھی کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی توحید پرست مسلمان، سچا پکا مسلمان بنا کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ آخری وقت میں ایمان پہ خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔